ریحانۃ المصطفیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا موضوع نوجوانی سے متعلق ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق 15 سے 25 سال کی عمر کو نوجوانی کہا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اس کا دوسرا بھی نام کوئی ہے؟ تو قوتوں، حوصلوں، صلاحیتوں، امنگوں، جفاکشی، سربلندی اور عزائم کا دوسرا نام نوجوانی ہے۔ ملک و ملت کی کامیابی اور ناکامی، فتح و شکست، عروج و زوال، ترقی و تنزلی میں سب سے اہم کردار جو پایا جاتا ہے وہ نوجوانوں کا کردار ہے۔ کسی بھی ملک کے کامیابی میں آپ دیکھ لیجئے، سب سے سر فہرست اگر آپ کو نام نظر آئیں گے تو وہ نوجوانوں ہی کے نام ہیں۔ انقلاب سیاسی ہو یا اقتصادی، ملکی سطح کا ہو یا معاشرتی سطح کا ہو، ایران کا انقلاب ہو یا ہندوستان کا انقلاب ہو، روس کا ہو یا فرانس کا ہو، جتنے بھی انقلابات رونما ہوئے ہیں ان میں اگر سب سے اہم کردار جو ادا کیا گیا ہے وہ نوجوانوں ہی کا ہی کردار ہے۔ زمانے ماضی کی تاریخ آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، اس کے ورق گردانی کر لیجئے، ہر چھوٹی بڑی تبدیلی جو آپ کو نظر آئے گی ان میں سب سے اہم رول اور کلیدی نوجوانوں ہی کا نظر آئے گا۔ زمانے حال، موجودہ زمانہ جو چل رہا ہے، اس میں جو بھی چھوٹی بڑی تبدیلیاں یا تحریکیں یا تنظیمیں یا سیاسی و سماجی جو بھی تبدیلیاں نظر آئیں گی ان میں بھی پیشہ پیش نوجوان ہی نظر آئیں گے۔ اس کے علاوہ قوم و ملت کی نگاہیں، حکومت کی نگاہیں بھی نوجوانوں ہی پر ٹکی ہوئی ہیں۔ نوجوانوں ہی پر ساری توجہ مرکوز ہے۔ کیوں؟ بھئی اس معاشرے میں نوجوانوں کے علاوہ بھی تو اور افراد زندگی بسر کر رہے ہیں۔ 40 سال، 60 سال، 80 سال کے افراد بھی تو زندگی بسر کر رہے ہیں کہ نہیں؟ جو جوش و جذبہ نوجوانوں کے اندر نظر آتا ہے وہ کسی اور میں جذبہ نظر نہیں آتا ہے۔ اور اس کے سلسلے میں بہت سی روایتیں بھی ہیں، قرآن کریم کے آیات بھی ہیں۔ اب اگر یہ دیکھا جائے کہ قرآن کریم کی نظر سے کہ قرآن کریم نے نوجوانوں سے متعلق کیا فرمایا ہے، ان کے حالات زندگی کے بارے میں نوجوانوں کے قرآن نے کیا کہا ہے، تو سورہ کہف آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ سورہ کہف میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ چند نوجوان ہی تھے کہ جو اپنے پروردگار عالم پر ایمان لے آئے اور ان کی ہدایت پر، یعنی جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان کو ہدایت دی اور ترقی بخشی۔ اور یہ چند نوجوان ہی تھے کہ جنہوں نے ظالم و جابر حکمرانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنے پروردگار عالم پر ایمان لا کر حق پرستی کا اعلان کیا۔ اس کے علاوہ اور بھی آپ کو میں مثال پیش کر دوں آپ کے سامنے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا دور دیکھ لیجئے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب فرعون جیسی طاقت کا بول بالا تھا، جس کے سامنے کوئی بھی طاقت سر اٹھا نہیں سکتی تھی، اگر کوئی طاقت سر اٹھانے کی کوشش بھی کرتی تھی تو فوراً سر قلم کر دیا جاتا تھا، اس کی زندگی کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا تھا۔
یعنی ایسی طاقت کہ جس کے سامنے کوئی بھی طاقت ٹک نہیں سکتی تھی، اس وقت بھی چند نوجوان ہی اٹھے اور انہوں نے جناب موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لا کر اس بات کا اعلان کر دیا کہ اگر کوئی طاقت ہے تو وہ پروردگار عالم ہی کی طاقت ہے۔ پروردگار عالم کی طاقت کے سوا کوئی بھی طاقت ایسی نہیں ہے کہ جو ہم کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر سکے۔ اگر ہمارا سر جھکے گا تو یا تو پروردگار عالم کی قوت کے مقابلے یا اس کے بھیجے ہوئے انبیاء یا ائمہ کے مقابلے میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ہی یہ جذبہ ہم کو سکھایا ہے کہ ہم کو اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے، ظالم و جابر حکومت کے مقابلے میں ان کا کیسے ہمیں ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی دیگر خرافات جو اس معاشرے میں ہو رہی ہیں ان کا مقابلہ ہمیں کیسے کرنا ہے، یہ سب فرامین الہیہ نے یا اس کے بھیجے ہوئے انبیاء نے یا ائمہ نے ہم کو یہ بتائے ہیں۔ ابن مسعود روایت کرتے ہیں، ابن مسعود سے آپ واقف ہوں گے کہ جو صحابی رسول بھی ہیں، محدث بزرگ بھی ہیں، اور ان کو کوفے کا قاضی بھی منتخب کیا گیا ہے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں کہ روز قیامت انسان اپنے قدم کو اٹھا بھی نہیں سکے گا کہ جب تک اس سے 5 چیزوں کے متعلق سوال نہ کر لیا جائے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ اس عمر میں جو تم کو نوجوانی جوانی جو عطا کی گئی ہے، اسے تم نے کہاں صرف کیا، اس جوانی کی قوت کو تم نے کہاں خرچ کیا، اور تیسرا سوال جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ مال تم نے کہاں سے کمایا، چوتھا سوال کہ مال کمانے کے بعد اسے تم نے خرچ کہاں کیا، پانچواں اور آخری سوال جو کیا جائے گا وہ یہ کہ آخر تم نے جو مال کمایا ہے اسے کن لوگوں پر خرچ کیا، اور اس کے بعد ایک سوال آخری جو یہ ہوگا کہ جو تم نے علم حاصل کیا ہے اپنی زندگی میں، جو تم نے علم حاصل کیا ہے اس پر عمل کیا ہے کہ نہیں کیا ہے۔ ان میں 4 سوال تو نوجوانی ہی سے متعلق ہیں کہ جو تمہیں جوانی عطا کی گئی تم نے اسے کہاں خرچ کی، جوانی کی قوت طاقت تم نے کہاں صرف کی، کہاں سے مال کمایا۔ یعنی اس میں یہ ان سب چیزوں کی طرف اشارہ ہے، یعنی اگر پروردگار عالم نے ہم کو جو زندگی عطا کی ہے، جو حیات ہم کو عطا کی ہے، وہ آخر کس لیے عطا کی گئی ہے؟ اگر ہم کو زندگی دی ہے تو اسی لیے کہ ہم اس کے نیک راستے پر صرف کریں۔ قوت اگر عطا کی ہے، اگر ہمارے سامنے کسی مظلوم کے اوپر ستم ہو رہا ہے، اس کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، تو ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اس کا دفاع کریں۔ اگر ہم اس کا دفاع نہیں کر پا رہے ہیں تو یہ جو ہمارے جسم میں قوت موجود ہے، طاقت موجود ہے، توانائی موجود ہے، بیکار ہے، کسی کام کی نہیں ہے۔ اگر اس کے بعد سوال یہ تھا کہ ہم نے مال کہاں سے کمایا، ایسا نہیں ہے کہ پروردگار عالم کو مال سے کوئی دشمنی ہو یا پروردگار عالم مال سے بیزاری رکھتا، نہیں، بلکہ پروردگار عالم تو مال و دولت ثروت کو محبت رکھتا ہے، اس سے چاہتا ہے، پسند کرتا ہے، لیکن اس کے اپنانے کے طریقے جو پروردگار نے بتائے ہیں، اگر اس کے مطابق ہم نے مال و دولت ثروت اکٹھا کی ہے، جمع کی ہے، تو اسے پروردگار یعنی پسند کرتا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ مثلاً کسی بچے کے سر سے اس کے باپ کا سایہ اٹھ گیا، اب اس بچے کے چچا یا جو بھی بزرگان ہیں، جو بھی سرپرست ہیں، یعنی جو مال و دولت یا حویلی یا جو بھی چیز یعنی باپ چھوڑ کر گیا ہے وہ وراثت میں اس بچے کو پہنچنے والی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے دھوکے سے اس کے زمین یا جائیداد کے کاغذات تیار کر لیے، اور تیار کرنے کے بعد وکیل کو اپنے قبضے میں لے کر اور دھوکے سے اس بچے سے ہم نے سائن کروا لیے، یعنی سائن کروا لیا تو گویا کہ اب اس کے بعد سے جو بھی وراثت میں یہ مال اس بچے کو پہنچنے والا تھا اب اس کے ہم مالک ہیں۔
کہیں ایسا تو نہیں ہے اور یہ سب اس معاشرے میں ہو رہا ہے، یہ اس وقت باقاعدہ کھلے عام ہو رہا ہے، دھوکہ دھڑی سے یعنی مال دوسروں کا ہڑپا جا رہا ہے، اس پر قبضہ کیا جا رہا ہے۔ تو اس چیز کی پروردگار عالم بہت سخت الفاظ مذمت کر رہا ہے کہ اگر ایسا کیا ہے تو گویا کہ جتنی بھی ہم نے عبادتیں کی ہیں، جتنی بھی ہم نے نیکیاں کی ہیں، وہ سب ہمارے منہ کے اوپر مار دی جائیں گی۔ اس کے بعد علم اگر ہم نے حاصل کیا ہے تو اس پر عمل کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے علم حاصل صرف اس لیے کیا ہے کہ لوگوں کو بس یعنی دین اسلام سکھانے کے لیے علم حاصل کر لیا ہے، لوگوں کو صرف ڈرانے دھمکانے کے لیے کہ دین نے یہ بتایا، دین نے نہیں، بلکہ دین اسلام نے تو جتنی آسانیاں لوگوں کے لیے رکھی ہیں اتنا کسی اور مذہب میں اتنی آسانیاں نہیں ہیں، جتنی یعنی سکون اور اطمینان کی چیزیں اس دین اسلام میں ہیں اتنی کسی اور مذہب میں آپ کو نہیں ملیں گی۔ لہٰذا سب سے پہلے اگر ہم نے علم حاصل کیا ہے تو سب سے پہلا فریضہ یہ ہے کہ ہم خود اس پر عمل کریں۔ جب ہم خود اس پر عمل کریں گے تو جب دوسروں کو اس کی تعلیم دیں گے، دوسروں کو بتائیں گے، تو یقیناً ہماری زبان میں وہ اثر نظر آئے گا کہ لوگ بھی اس کی اطاعت کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اس پر عمل کریں گے۔ لہٰذا یہ نوجوانی جو ہے جس کے لیے بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، اس میں اسی لیے تاکید کی گئی کہ یہ نوجوانی اس عمر میں انسان جتنی زیادہ کوشش کرے گا اتنا اس کو صلہ ملے گا، یعنی اسی نوجوانی میں انسان جتنی قوت ادا کر سکتا ہے، اس لیے کہ عبادتیں تو ہر ایک کرتا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ نوجوانی کی عبادت پروردگار عالم کیا محبوب ہے، اس کو پروردگار عالم پسند کرتا ہے۔ ورنہ بہت سے لوگ ہیں جہاں یعنی ریٹائرمنٹ ہوا، اب خدا کی بارگاہ میں بیٹھ گئے، مسجد میں آ گئے یا مصلی پر بیٹھ گئے، لیکن نہیں، جو عبادت پروردگار کو نوجوانی کی عمر کو پسند ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس عمر میں انسان نے سارے اپنے خواہشات کو دبا کر پروردگار عالم کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہے، لہٰذا اس وقت کی عبادت پروردگار عالم کے ہاں مقبول ہے، اور یہی وہ عمر ہے کہ جس میں انسان نیک اعمال کر کے اگر چاہے تو اعلیٰ علیین کے مقام کو چھو سکتا ہے، اور اسی عمر میں انسان اگر اپنی زندگی کو غلط راستے پر صرف کرے تو وہ اسفل من السافلین میں بھی اس کا شمار ہو سکتا ہے۔ لہٰذا آخر اپنی گفتگو کو تمام کروں گا کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔